السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں۔ فجر کے طلوع سے مراد کیا ہے؟ جب روزہ بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو سارے نوافل بند، صرف سنت پڑھ سکتے ہیں فجر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے۔ مثلا سورج نکلنے میں 5 منٹ تھے، اب آپ کہتے ہیں وہ صرف 5 منٹ ہیں اور اس میں تو 1 رکعت بھی بمشکل پڑی جائے گی، لہٰذا اب میں ابھی قضا کرتی ہوں، جب سورج نکل جائے گا، چمک جائے گا، پھر فجر پڑھ لوں گی۔ تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہیے کہ اگر 5 منٹ بھی ہیں تو آپ نماز کی 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو بھی پڑھ لیں۔ اب کیا ایک پڑھ کے کھڑے رہیں ادھر کہ 15-20 منٹ میں جب شروع ہوگا پھر ہم دوبارہ شروع کر لیں گے، دوسری پڑھیں گے اور اتنی دیر ہم بیٹھے رہیں مصلی پہ چپ چاپ، نہ سلام نہ کلام ہو؟ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ دوسری بھی پڑھ لیں گے، خواہ اس وقت پھر سورج نکل رہا ہو۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اور جس نے غروب آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز عصر کی 1 رکعت پڑھ لی وہ اپنی نماز پوری کرے، اور اس نے فجر اور عصر کی نماز پا لی۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت پا لی یعنی وقت کے اندر تو اس نے گویا پوری نماز پا لی۔ اب یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کسی انتہائی مجبوری کی وجہ سے کہ جس میں آپ بے بس ہو جائیں، مثلا آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ ہڑبڑا کے اٹھے اور دیکھا کہ اوہ صرف 7 منٹ ہے سورج نکلنے میں، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے 2-3 منٹ میں وضو کر کے اور 1 رکعت نماز کا وقت پاتے ہیں۔ سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سنت جب فرض کا وقت آ جائے تو سنت کو پیچھے کر دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز شروع کر لیں گے۔ اب کیا ہے، آپ نے طلوع شروع ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لی، اب باقی دوسری بھی اس دوران پوری کر لیں گے۔ اور سنت کب پڑھیں گے؟ جب سورج نکل چکے گا اور اشراق کا وقت ہوگا، اس وقت یعنی تقریباً 15-20 منٹ کے بعد۔ تو اس طرح وہ نماز جو آپ نے خواہ 1 رکعت ادا کی وقت کے اندر یعنی اس لائن کے دوسری طرف، تو وہ نماز آپ کی قضا نہیں ادا شمار ہوگی، گویا آپ کے سر سے فریضہ اتر گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، لیکن آپ ایک فرض کے تارک نہیں بنے بلکہ فرض ادا کرنے والے بنے، ہاں بالکل آخری لمحوں پر تھا۔ تو اسی طرح عصر کی نماز کے وقت مثلاً بادل تھے، گھڑی آپ نے دیکھی، آپ کسی کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ بعض جگہ ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں اذانیں نہیں سنائی دیتی، یا بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسجد کی اذان تو نہیں آتی، لوگ گھر میں گھڑیوں پہ اذان سنتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے گھڑی کے سیل ختم ہو گئے اور آپ اپنے کام میں انتظار میں ہو کہ ابھی اذان ہوتی ہے اور اذان تو ہوئی نہیں، اور جب آپ کی نگاہ پڑی ٹائم پر تو پتہ چلا کہ جی صرف 5-7 منٹ باقی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو عصر کا وقت کافی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض ممالک جن میں دن بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں وہاں عصر اور مغرب اور ظہر اور عصر کے بیچ میں بھی ہارڈلی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، بعض اوقات بہت کم وقت بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ نماز تو ہر جگہ فرض ہے، ہمیشہ ادا کرنی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص ملک میں ادا کریں اور دوسرے میں چھوڑ دیں کہ یہاں تو دن بہت چھوٹا ہے یا حالات مختلف ہیں۔ اب ایسے میں انسان کو ان سارے مسائل کا پتہ ہو، علم ہو، تاکہ انسان کسی بھی فریضے سے غافل نہ ہو یا اس کو ادا کرنے سے رہ نہ جائے۔ اگر آپ کو یہ مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ جہالت میں جو کام کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں گے اور اس سے بھی جائیں گے۔ تو یہ رخصت یا جواز کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ روٹین کی بات نہیں کی جا رہی اس وقت، یہ ذہن میں رہے۔ یہ نہیں کہ آپ روز کی عادت بنا لیں، جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ 9-10 سال کے، جیسے بیٹا ہے میرا تو وہ تراویح کے لیے اگر مسجد جائے تو بعض اوقات کیا کرتے کہ وہ لمبی رکعت ہوتی نا تو وہ ادھر ادھر ٹہلتا، ادھر ادھر دیکھتا، وقت گزارتا، اور جب دیکھتا امام صاحب اب بالکل اللہ اکبر کرنے لگے تو فوراً آ کے اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے۔ بڑے بھی کرتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف بچے نہیں، کئی بڑے بھی کرتے ہیں، اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو یعنی لڑکے خاص طور پر، کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھائی جائے گی تو وہ پھر شروع وقت میں صف میں شریک نہیں ہوتے بلکہ آخری وقت میں رکوع سے پہلے اللہ اکبر جلدی سے کر لیں۔ تو اب یہ تو بچگانہ عمل ہے بچوں کے لیے، تو پھر بھی قابل معافی، آپ یہ سوچ کے اگنور کر دیتے کہ چلے شکر ہے مسجد میں آتے تو ہیں، شکر ہے پڑھتے تو ہیں، پڑھنے دو، جب شعور بیدار ہوگا تو پھر یہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ جیسے باشعور، سینسیبل، سمجھدار لوگ ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ کرنا چاہیے۔ یہ مسائل صرف اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کسی مجبوری ایمرجنسی کی وجہ سے آپ ایسی سچویشن میں آئیں تو اس وقت آپ کی نماز رہ نہ جائے بلکہ آپ ادا کر لیں۔ فوت شدہ نمازیں،
اب چونکہ قضا کی بات ہوئی کہ اگر قضا ہو رہی ہو تو قضا کرنے سے بہتر ہے کہ وقت کے اندر ایک رکعت پڑھ لی جائے، وہ پوری نماز کے برابر ہو جائے گی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس فریضے کی ادائیگی میں وقت کی پابندی کی اتنی شدت ہے، کیا شدت ہے؟ کہ نمبر 1 یہ ہے کہ اوقات معلوم ہونے چاہیے. نمبر 2 یہ کہ صرف اوقات نہیں، اوقات میں سے بھی اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ اگر ائمہ بہت تاخیر کریں تو تم اول وقت کا ثواب نہ جانے دو، اس کو ادا کرو. وہاں اس بات کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز قضا کر دے یا نماز چھوڑ دے. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کیا کرتا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، بس ایسے سستی میں، ایسے غفلت میں، ٹال مٹول میں، فقد کفر، گویا اس نے کفر کیا. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جس مسلمان کے پاس یہ حدیث پہنچ جائے وہ نماز قضا کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن چونکہ انسان ہے، جان بوجھ کر نہ بھی وہ ایسا کرے تو بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے، اسے سو گیا، بھول گیا، جنون لاحق ہو گیا، ایسی دوائیاں کھا لی کہ جس سے آپ جاگ ہی نہیں پا رہے. یہ ساری سچویشن ہے نا. وہ کہتے ہیں نا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. اور اس میں کون کون ہے؟ سونے والا جب تک اٹھ نہ جائے، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، مجنون جب تک ہوش میں نہ آ جائے. اب ایسے اوقات میں جبکہ جان بوجھ کے نہ آپ سو جائیں، آپ کو پتا ہے کہ اذان ہوگی اور آپ جا کے سو جائیں، یا آپ کو پتا ہونے والی اذان اور وقت کم ہے اور آپ غفلت اختیار کی، الگ بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آنے والا اور آپ بازار چل پڑے یا گھر سے نکل پڑے کہیں جانے کو، جب آپ کو پتا ہے 10 منٹ میں اذان ہونے والی ہے تو آپ نماز پڑھ کے نکلیں 10 منٹ آگے کے اور پیچھے کا. الا یہ کہ آپ کی ایسی اپائنٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہیں.